الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 اور 69۔ کل کی آیت میں اس بات کا بیان تھا کہ اہل ایمان خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں، افراط اور تفریط کے درمیان میں خرچ کرتے ہیں۔ آج ایک اور صفت بیان کی، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتے نہیں ہیں۔ یدعو کا معنی پکارنا، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ دیکھیے اس آیت میں واضح لفظوں میں بتایا اللہ کے ساتھ، اللہ کے سوا نہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارنا یہ بھی شرک ہے، بلکہ یہی شرک ہے اصل تو۔ یہاں پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ بدعتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، جیسے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا حسین مدد، یہ شرک ہے، تو ہم تو صبح و شام پکارتے رہتے ہیں دوسروں کو، سبھی پکارتے ہیں، پولیس کو مدد کے لیے بلایا جاتا ہے نہیں بلایا جاتا، اور حکومت کو بلایا جاتا ہے، ڈوبتا ہوا آدمی قریب کھڑے ہوئے آدمیوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا اگر شرک ہے تو ہم تو صبح و شام پکارتے رہتے ہیں، ندائیں لگاتے رہتے ہیں، تو یہ تو سارے ہی مشرک ہو گئے۔ تو کہتے ہیں جب پولیس کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے تو رسول کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ یہ اشکال سمجھ میں آیا؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ اس اعتراض کے دو جواب ہیں، ایک ہے الزامی، ایک ہے تحقیقی۔ الزامی جواب کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے ہی سے ایک سوال کر لیا جائے، اسی سے سوال کر لیا جائے کہ آپ کے سوال پر تو ایک منٹ یہ ہم فون اگر السلام علیکم۔ تو ایک الزامی جواب ہوتا ہے، ایک تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے ہی نہیں، آپ جیسے کہہ رہے ہیں پولیس کو بھی تو ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے پھر شرک ہے کون سی پکار؟ کیونکہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے گا وہ بھی مشرک ہو جائے گا، تو اس کا مطلب پھر آپ خود بتا دیں کیا ہے؟ کوئی تو مطلب ہوگا نا اس کا۔ قیامت آ جائے گی، بیچارے مطلب نہیں بتا سکتے۔ یاد رکھیے پکار دو قسم کی ہوتی ہے، دو قسم کی۔ ایک پکار ہوتی ہے اسباب کے تحت کسی کو پکارا جائے، اسباب کے تحت، اور ایک ہے ما فوق الاسباب کسی کو پکارا جائے۔ اسباب کے تحت پکارنا اور ما فوق الاسباب پکارنے کی میں اپنی مثال سے واضح کرتا ہوں۔ مجھے پیاس لگی، میں نے یہاں سے کسی کو پکارا، خادم کو، کہ بھائی مجھے ذرا پانی پلا دے، میری یہ مشکل دور کر دے، تو وہ کیا کرے گا؟ یہ تھوڑی کہ بادلوں کو انگلی سے اشارہ کرے گا اور پانی برسنا شروع ہو جائے گا۔ وہ اسباب، اس کو اللہ نے دو ٹانگیں دی ہیں، ان دونوں ٹانگوں سے چل کے جائے گا، ہوا میں اڑ کے نہیں جائے گا۔ کولر کا نلکا کھولے گا، پانی کی یہ خاصیت ہے کہ ہمیشہ اوپر سے نیچے گرتا ہے،
اللہ نے پانی میں یہ صلاحیت رکھی، ہمیشہ اوپر سے نیچے گرے گا، لہذا پانی جیسے گرنے لگے وہ گلاس رکھ دے گا تاکہ زمین پہ گرنے کے بجائے گلاس میں بھر جائے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کی سائنٹیفک لاجک ہے. یہ کوئی ہوائی کام نہیں ہو رہے، ماوراء العقل کام نہیں ہو رہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اور پھر دونوں ٹانگوں سے چلتا ہوا آئے گا، آپ کو گلاس پکڑا لے گا. آپ گلاس اپنے منہ کے قریب لے کے جائیں گے، الٹے لیں گے. پانی کی خاصیت ہے اوپر سے نیچے جانا، لہذا وہ الگ سے پھسلتا ہوا آپ کے پیٹ میں چلا جائے. آپ کی پیاس بجھ گئی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس آدمی نے میری پیاس بجھائی ہے. لیکن وہ اسباب اختیار کر کے، جو اسباب اللہ نے پیاس بجھانے کے لیے دنیا میں پیدا کیے، ان اسباب کو اختیار کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تمام چیزوں میں یہی ہے. ڈاکٹر سے کہتے ہیں مجھے میری بیماری کو صحت دے دیں. آپ اگر ڈاکٹر سے کہتے ہیں مجھے صحت چاہیے، ڈاکٹر سے آپ نے بیماری کی شفا مانگی، تو ڈاکٹر سے شفا مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب کو کچھ اسباب صحت کے کچھ ایسے اختیارات ہیں کہ لا علاج مرض کو چھو کریں اور اس کا علاج ہے. ڈاکٹر کیا کرے گا؟ وہ تمام وہ کام کرے گا جن کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے. وہ خون ٹیسٹ کرے گا، خون کی مشینیں ہیں، مشینوں کے ذریعے ان سے تجسس کرے گا، غور کرے گا اس میں جراثیم کون سے ہیں. ملیریا کے جراثیم ہے، کیونکہ مجھے کچھ دن پہلے ملیریا ہوا تو مجھے آج کل وہی جراثیم سمجھ میں آ رہے ہیں زیادہ، تو وہ اس کے لیے یا تو گولیاں کھلائے گا ان جراثیم کو مارنے کے لیے، یا ٹیکے لگائے گا. ان ٹیکوں کا کام ہے کہ وہ ملیریا ہی کے جراثیم کو مارتے ہیں، باقی جسم کو چھیڑ چھاڑ نہیں. لہذا بندہ 3-4 دن میں فٹ فاٹ ہو کے گھومنا شروع کر دے گا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر کے ہاتھ سے شفا ملی ہے. لیکن یہ شفا ڈاکٹر نے وہ اسباب اختیار کیے ہیں جو اللہ نے شفا کے لیے دنیا میں پیدا کی ہے. یہ دوائیں اللہ نے پیدا کی ہیں، زمین میں کیمیکل اللہ نے پیدا کیے جن کو جوڑ توڑ کے دوائیں بنائی جاتی ہیں. صحیح ہے بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء. خدا نے زمین پر کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی شفا پیدا نہ کی ہو، جس کی دوا پیدا نہ کی ہو. علیم من علیم و جہل من جہل. جس نے جاننا تھا اس نے جان لیا، اور جو جاہل رہا وہ جاہل رہا. اللہ نے ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے. اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو وہ اس کی اپنی جہالت ہے. اگر ڈاکٹر کینسر کا علاج دریافت نہیں کر سکے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کینسر کی دوا اللہ نے پیدا نہیں کی ہے. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر اس دوا پر ابھی مطلع ہوئے نہیں. ممکن ہے مستقبل میں دریافت ہو جائے. اگر اور اس قسم کے بہت سے لا علاج مرض ان کی اگر دوا نہیں ہے تو دوا نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں، ڈاکٹروں کی تحقیق وہاں تک پہنچی نہیں. تو ڈاکٹر ہمیں شفا دیتا ہے تو حقیقت کیا ہے کہ وہ اسباب اختیار کرتا ہے جو اللہ نے شفا کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے. اس لیے ہم شفا کی نسبت ڈاکٹر کی طرف جو کرتے ہیں یہ نسبت مجازی یا کہلاتی ہے. مجازی کا مطلب حقیقی نہیں ہے. اس لیے حقیقی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کا اپنا کمال تو نہیں ہے، تو اس نے وہی جو اللہ نے دوائیں پیدا کی ہیں وہی دوائیں آپ کے جسم میں داخل کر دی. اپنا تھوڑی کمال ہے اس میں. ایک آدمی کو میں نے روٹی لا کے پکڑائی کہ غریب کو دے دینا روٹی، بھوکا آدمی آ رہا ہے. غریب آیا، آپ نے روٹی اس کو دے دی. غریب دیکھنے میں سمجھے گا کہ اس نے میرا پیٹ بھرا ہے، لیکن حقیقت میں بھرنے والا وہ ہے جو اس کو روٹی دے کر گیا ہے. یہ تو صرف ذریعہ بن رہا ہے، وسیلہ بن رہا ہے اس کو روٹی پکڑانے کا. اصل تو میں ہوں جس نے اس کو روٹی دی ہے. تو اصل تو خدا ہے جس نے یہ ساری دوائیں، یہ جڑی بوٹیاں، یہ ساری زمین میں پیدا کی. ڈاکٹر اور محققین کیا کرتے ہیں؟ ان پہ ریسرچ کر کے دریافت کرتے رہتے ہیں. یہاں ایک علمی نکتے کی بات بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر، یہ سائنسدانوں کی موبائل کی ایسی بہترین ایجاد ہے. آپ پاکستان سے امریکہ بات کرتے ہیں اور یہاں سے امریکہ، کینیڈا، آپ کی ابھی جو میرے پاس فون آیا تھا کینیڈا سے آئے تھے جن صاحب، کینیڈا سے بات ہو رہی ہے 1 منٹ میں، وہاں سے عوام. تو بعض لوگ اس کو سائنسدانوں کا کمال سمجھتے ہیں. حقیقت میں یہ سائنسدانوں کا کمال نہیں ہے اگر آپ غور سے دیکھیں. اس لیے کہ سائنسدانوں نے ایسی کوئی چیز ایجاد نہیں کی ہے جو آپ کی آواز کو سیکنڈوں میں یہاں سے کینیڈا یا امریکہ پہنچا دے. سائنسدانوں نے کسی ایسی چیز کو ایجاد نہیں کیا ہے، نہ ایجاد کر سکتے ہیں. ایجاد کہتے ہیں کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا. کوئی چیز ہے نہیں، آپ اس کو بنا لیا، آپ نے بنایا کچھ نہیں ہے. سائنسدان مطلع ہوتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر.
مطلع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک سائنسدان تحقیق کر رہا تھا، اس نے تحقیق میں اس کی یہ بات سامنے آئی کہ کچھ شعاعیں، کچھ ریز ایسی ہیں پیدا کی ہیں. مثال کے طور پر یہ جو مقناطیسی لہریں ہیں نا، نارتھ اور ساؤتھ پول پہ جو 360 سال میں اپنے چکر مکمل کرتی ہیں، 360 سال میں یہ مقناطیسی لہریں زمین کے گرد گھومتی رہتی ہیں. 360 ہے یا 62 سال میں وہ اپنا ایک دور مکمل کرتی ہیں، نارتھ اور ساؤتھ پول سے نکلنے والی لہریں. یہ کیسے دریافت ہوئی؟ ایک سوئی اس نے دیکھی پانی پہ رکھے، تو ہمیشہ سوئی گھوم کے ایک سمت کو جاتی تھی. اس نے کہا یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ ایک سرا سوئی کا ایک جانب، دوسرا سرا دوسری جانب، ادھر ادھر کیوں نہیں ہوئی؟ اس پہ تحقیق کرتے پتا چلا کہ زمین کے گرد مقناطیسی لہروں کا ایک جال ہے. تو دیکھو اس نے مقناطیسی لہریں ایجاد نہیں کی ہیں، دریافت کی ہے کہ اس میں، اس جہان میں اللہ نے اور بہت سارے ایسے جہان پیدا کیے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے مگر وہ موجود ہیں. دو مقناطیس آپس میں چپکتے ہیں، اس پہ تحقیق کی چپک کیوں رہا ہے بھائی؟ نہ گوند لگی ہوئی ہے، نہ دونوں کی کوئی آپس میں پہلے سے محبت اور سلام ہوا ہے. لوہے کے قریب مقناطیس کو لا کے رکھا، مقناطیس کے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں سمندروں میں، دیکھا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ نہ کوئی سلام دعا، نہ کوئی محبت، نہ کوئی آپس میں رشتہ داری، مگر لوہے کے قریب جب بھی مقناطیس کو لوگ خراک کر کے چپک جائے گا. تو اس پہ انہوں نے ریسرچ کیے، تجربے کیے، تو پتا چلا کہ اس سے لہریں کچھ ایسی ریز نکل رہی ہیں جو کھینچتی ہیں. تو انہوں نے کہا ان ریز سے کیا کیا کام کیا جاتا ہے؟ اس قسم کی بہت ساری ریز دریافت ہوئی ہیں. دریافت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جیسے کھدائی ہو رہی ہے، سونا نکل آیا. اب یہ تھوڑی کہیں گے سونا ایجاد کیا ہے، موجود تھا بھائی، کھدائی کے درمیان نظر آ گیا. لوہا سائنس نے ایجاد نہیں کیا ہے. انزلنا الحدیدہ، اللہ فرماتے ہم نے لوہا زمین میں نازل کیا ہے. وہ تو کھدائی کے درمیان، کھدائی کے دوران دریافت تم نے کیا ہے. پھر اس لوہے کی خاصیت ہوئی کہ تم نے آگ میں ڈالا تو پگھل گیا. وہ تمہیں یہ بھی پتا چلا اچھا اس کو تو پگھلا کے مختلف شکلیں بھی دی جا سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایجاد نہیں، ایجاد ہم مجازن کہتے ہیں، یہ دریافت ہے. مطلع ہو جانا کسی راز پر، خدا کی بنائی ہوئی چیز پر مطلع ہو جانا. تو ریڈیائی لہروں پر مطلع ہوئے ہو. ان ریڈیائی لہروں جب دریافت ہوئی، یعنی سائنسدانوں نے دیکھا کہ اس قسم کی لہریں ہیں، دیکھا کہ ان لہروں کی خاصیت کیا ہے، اس پہ تجربے ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایسی طاقتور لہریں ہیں کہ آواز کو ان لہروں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور یہ لہریں سیکنڈوں کے اندر امریکہ سے پاکستان پہنچ سکتی ہیں. ان لہروں پر مطلع ہوئے، دیکھا کہ ان لہروں کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے. لمبا پروسیس چلا، ترقی کرتے کرتے موبائل ایجاد ہو گیا. پھر انہوں نے دیکھا ان لہروں میں خدا نے یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ صرف آواز کو منتقل نہیں کر سکتی، آپ کے جسم سے جو روشنی ٹکراتی ہے اس روشنی سے جو وہ روشنی کی لہروں کو ریڈیائی لہروں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. وہ ریڈیائی لہریں ریورس ہو کے دوبارہ روشنی کی لہروں میں تبدیل ہو سکتی ہے. پتہ یہ چلا کہ اچھا ہم ایسے کیمرے، اچھا یہ جو پھر ویڈیو کیمرہ بنایا سائنسدانوں نے، یہ بالکل انسانی آنکھ کو دیکھ کے بنایا. ایک سائنسدان نے ہمارے سامنے ہمیں خود بتایا کہ انسانی آنکھ کو دیکھ کے بنایا کہ انسانی آنکھ تصویر کیسے بناتی ہے. جو عمل انسانی آنکھ میں ہو رہا ہے، انہوں نے کہا یہی ہم اگر شیشے ویشے لگا کے کر دیں، لگا کے کرا، کامیاب تجربہ، وہی عمل ہو رہا ہے اس میں، وہی عمل ہو رہا ہے. وہاں بھی ایجاد نہیں ہوا. یہ دیکھا گیا ہے کہ خدا کیسے روشنی کی لہروں کو ریڈیائی لہروں میں تبدیل کرتا ہے اور پھر کیسے اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ روشنی کی لہروں میں تبدیل کر دیتا ہے. اس عمل کو دیکھا گیا، مطلع ہوا اس راز پہ کہ بھائی یہ کام تو ہم بھی مصنوعی طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. اس طرح سے ویڈیو کیمرے ایجاد ہوئے اور سیکنڈوں کے اندر آپ اسکائپ پہ بیٹھ کے بات کریں. امریکہ میں، کینیڈا میں وہ بندہ ادھر بیٹھا ہوگا، ادھر رات کے 12 بج رہے ہوں گے، ادھر دن کے 12 بج رہے ہوں گے. موسموں کا فرق اور جناب دن اور رات کا فرق، لیکن لائیو آپ وہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور جناب مزے سے گپ شپ ہو رہی ہے. تو انسان حیران ہوتا ہے یار سائنس نے کیا کمال کیا، یہاں سے وہاں پہنچا دیا. تو ٹھیک ہے سائنسدانوں کی ذہانت کا اس میں یقیناً دخل ہے، لیکن ان میں سائنسدانوں نے ایجاد کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی ایجاد نہیں کیا. تمام چیزیں خدا نے جو بنائی ہوئی تھی، جو محیر العقول چیزیں اللہ نے آسمان میں چھوڑی ہوئی ہیں، عقل کو حیران کر دینے والی. یہ ریڈیائی لہروں کا اتنی جلدی سفر کر کے پہنچ جانا سیکنڈوں کے اندر، کسی سائنسدان کا کمال نہیں ہے. یہ لہروں کی طاقت اور قوت ہے جو خدا نے پہلے سے پیدا کی ہے. یہ کسی سائنسدان نے پیدا نہیں کی ہے، آگ اللہ نے پیدا کی ہے. اب دیکھیں ایک آدمی آگ سے لوہے کو جلا کے پگھلا کے مختلف شکلوں میں تبدیل کر دیتا ہے. تو اب اگر آپ کہیں یار اتنا طاقتور آدمی ہے،
یہ لوہار کتنے طاقتور ہوتے ہیں، لوہے کی پلیٹیں بناتے ہیں، اسلحہ بناتے ہیں، یہ بڑے طاقتور. سے کہا جائے گا یہ طاقتور نہیں ہے، یہ آگ پر مطلع ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ آگ جلتی ہوئی دیکھی، انہوں نے کاغذ ڈالا تو پتا چلا کہ یہ تو کاغذ کو جلا دیتی ہے. انہوں نے کہا اس کو اگر مزید ایندھن ڈال کے بھڑکایا جائے تو کیا ہوگا. یہ آگ کی طاقت کا اندازہ لگایا کہ بھئی اس کو اگر بھٹی بنا کے جلایا جائے تو صرف کاغذ کو نہیں جلاتی، لوہے، سونے، فولاد کو بھی پگھلا دیتی ہے. تو اب آگ ایجاد نہیں ہے، ایجاد نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں کہ ہم نے اس آگ کو پیدا کیا ہے. آگ کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو یہ تمام چیزیں اللہ کی پیدا کرتے. اس لیے ہم انسانوں کی طرف جب نسبت کرتے ہیں نا کہ ڈاکٹر کے ہاتھ سے شفا ملی ہے، یہ نسبت ہے مجازی. مجازی کا مطلب ظاہری طور پر اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. ابھی حقیقت مجاز کی تعریف آپ کیا سمجھیں گے؟ ظاہری طور پر نیت نسبت کی جا رہی ہے، حقیقت میں ایمان یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے شفا دی. تو یہ تمام کام جو ڈاکٹر کر رہا ہے، پانی پلانے والا اس سے آپ مدد لے رہے ہیں، پولیس سے آپ مدد لے رہے ہیں، سیلاب میں آپ ڈوب رہے ہیں، آپ نے پولیس کو ہیلپ لائن اول تو ملانے کی ضرورت نہیں، ورنہ ڈوب ہی جائیں گے. لیکن کہیں اور کی پولیس آپ لے لیں تو اگر نہیں بھی ڈوبنا ہوگا تو تھوڑے بہت مدد کا امکان ہوگا، وہ بھی ختم. تو آپ نے ہیلپ لائن فون ملایا تو فوراً ہیلی کاپٹر آ جائیں گے بچانے کے لیے. اب ڈوبتے ہوئے آدمی کی کشتی کو پار لگا دینا، یہ تو ہم کہتے ہیں نا یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے، لیکن بندہ دھکا لگا کے بندہ بھی کر سکتا ہے. دھکا لگا کے اسباب اختیار کر کے، دھکا ایک سبب ہے، دھکا لگائے گا، 4 آدمی کشتی کو سہارا دے کے پار لگا سکتا ہے. یہ تمام چیزیں کس کے تحت ہیں؟ اسباب کے تحت. شرک وہاں ہوتا ہے جہاں اسباب سے ہٹ کے کسی کو پکارا جائے. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ اب اس بیماری سے شفا کا کوئی سبب موجود نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ اسباب پر مطلع ہیں، ڈاکٹر لوگ، وہ خود انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں پاس ایسی کوئی دوا ایجاد نہیں. آپ کو ایسا کینسر ہو گیا ہے کہ اب اس کینسر کی کوئی دوا ہمارے پاس موجود، بولو بھائی، نہیں. اب آپ کو پتا ہے بس اب اس بیماری کے ٹھیک ہونے کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. اب آپ کسی سے مدد مانگیں گے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اسباب فیل ہو چکے. اب ایسی ذات سے مدد مانگی جا سکتی ہے جو کسی کام کے کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے. اب ایسی ذات سے مدد مانگی جا سکتی ہے. وہ ایسی ذات ہے جو نہ صرف یہ کہ کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ سارے اسباب کو فیل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. وہ بغیر آگ کے جلا سکتا ہے اور آگ میں ٹھنڈا رکھ سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جو ٹھنڈا رکھا، بردن و سلامن رکھا، یہ ابراہیم نے خود نہیں رکھا، یہ اللہ نے فرمایا ڈال دو آگ میں، پھینک دو آگ میں. میں اگر نہیں چاہوں گا، آگ ایک سبب ہے جلانے کا، لیکن میں اس سبب کو فیل کر دوں گا. تو جو اسباب کو فیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ بغیر سبب کے کام بنانے کی بطریق اولا طاقت رکھتا ہے. دیکھیں مردہ میں جان ڈال دینا، اس کا آج تک کوئی سائنٹیفک لاجک، ڈاکٹر کہتے ہیں جو مر گیا گیا، اب دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ناممکن ہے. قبر میں جو مردے پڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی دوا ایسی نہیں ہے، لہذا ہم آج تک کسی مردے کو زندہ کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں گئے. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں ان مردوں میں جان ڈالوں گا. یہ اشکال مشرکین نے اللہ پہ بھی کیا، بھلا مردوں میں جان کیسے؟ یہ تو گل سڑ کے ہڈیاں ختم. تو اللہ نے فرمایا کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. فرمایا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پہلی دفعہ بنا دیا جب کچھ بھی نہیں تھا، کوئی میٹیریل نہیں تھا، نہ مادہ، نہ پانی، نہ آگ. کچھ بنانے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے نا. آپ اینٹیں بناتے ہیں تو آگ ہونی چاہیے، اگر پنجاب میں بنائیں گے تو آگ ہونی چاہیے، کراچی میں بنائیں گے کچھ مزدور ہونے چاہیے، کچھ جناب ریتی بجری، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں میں نے بنایا کچھ بھی نہیں تھا. وہ سائنسدان تو کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا اور یہ کائنات ٹوٹ کے علیحدہ ہو گئی. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے جب دھماکہ جس چیز میں ہوا، وہ چیز کس دھماکے سے وجود میں آئی؟ کوئی چیز تھی جس میں دھماکہ ہوا نا اور وہ ٹوٹ کے علیحدہ ہوئی. تو پہلی بات تو یہ کہ دھماکہ کیا کس نے؟ بغیر کیے کسی کوئی دھماکہ خود سے ہو سکتا ہے کیا؟ اور جس چیز کو دھماکے سے توڑا جا رہا ہے، وہ ٹوٹنے والی چیز جو مادہ ہے، میٹیریل ہے، وہ کہاں سے آیا؟
اگر وہ توانائی سے پیدا ہوا ہے تو توانائی کہاں سے آئی؟ تو اللہ نے کن کی طاقت سے، کن کی طاقت ہو جا ہو گئی، بس وہ محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، جس نے اتنے بڑے بڑے آسمان کلمہ کن کی طاقت سے پیدا کر دیے اور پانی کے قطرے سے انسان بنا دیا، یہ طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ تمہیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جب چاہے دوبارہ لوٹا دے گا۔ اور فرمایا کہ بلا وهو الخلاق العلیم، وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے، اور بلا هو بكل خلق علیم، ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے، تو اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ایسی ذات جو کچھ کرنے میں سبب کی محتاج نہ ہو، وہ ذات الہ ہوتی ہے، اور وہ صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ یہ آج یہ توحید کے مفہوم کو ذرا اچھی طرح سمجھیں، توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں، آج بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ وہ ذات جو کچھ بھی کرنے میں اسباب کی محتاج نہ ہو، وہ الہ بننے کے لائق ہے، معبود بنانے کے لائق، وہ اس لائق ہے کہ اس کے سامنے سر جھکائے جائے۔ باقی تو سب محتاج ہے نا، تو ان کے سامنے سر کیوں جھکائیں؟ وہ ایک چیز کے محتاج ہیں، بعض چیزوں میں وہ ہمارے محتاج ہیں۔ ڈاکٹر صاحب علاج کرنے میں محتاج، مسئلہ پوچھنے میں مفتی صاحب کے محتاج، صحیح ہے نا؟ اس لیے کہ انہوں نے اسباب اختیار کیے علم حاصل کرنے کے۔ اور اگر مولوی صاحب نماز پڑھانے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، علاج کرانے میں ڈاکٹر صاحب کے محتاج، سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اگر آپ کہیں بالکل جاہل آدمی وہ اس کا کوئی محتاج نہیں، تو جاہلوں کے تو لوگ زیادہ محتاج ہوتے ہیں، اس لیے کہ مزدور پیشہ جتنے بھی ہیں یہ تو سارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ اگر سارے مزدور ہڑتال کر دیں تو دنیا میں کسی کا بھی کوئی کام نہ ہو۔ بھنگی قوم جتنی بھنگیوں کی محتاج ہے اتنی دنیا میں کسی کی نہیں۔ میں کہتا ہوں بس یہ ہڑتال کا مرض سب میں ٹھیک ہے، بھنگیوں میں نہ ہو۔ جس دن بھنگیوں نے ہڑتال کا اعلان کر دیا وہ دن قیامت بن کے ہم سے گزرے گا پوری پاکستان پہ۔ آئی بات سمجھے؟ بھنگیوں کی ہڑتال کا تصور کریں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا ہم اور آپ گٹر صاف کریں گے؟ ہم اور آپ نجاستیں اٹھا سکتے ہیں؟ کسی میں طاقت نہیں ہے اتنی۔ تو اس لیے معبود وہ ذات ہوتی ہے جو کسی کی محتاج نہ ہو، کسی سبب کا بھی محتاج نہ ہو۔ اور جو یاد رکھو چھوٹا کام کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ بڑا کام کرنے میں کسی سبب، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں، تو اس کے لیے مشکل کام آسان کام سب برابر ہے۔ جب کن کی طاقت سے سب کچھ ہو سکتا ہے تو چھوٹا کام بھی ہو سکتا ہے اور بڑا کام بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی کام مشکل یا آسان یہ ہمارے لحاظ سے ہے، اللہ کے لحاظ سے نہیں۔ تو اب یاد رکھیں، اب توحید کو سمجھنا آسان ہوگا کہ کسی کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ اسے یہ اسباب سے ہٹ کے کچھ اختیارات رکھتا ہے، سارے اختیارات رکھتا ہے، تو بھی ایسا آدمی مشرک ہے، اور یہ نظریہ رکھے کہ سارے تو نہیں کچھ اختیارات رکھتا ہے، یہ بھی مشرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اسباب سے ہٹ کے کسی کو کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں دیا، نہ میں نے دیا نہ خود سے اس کے پاس ہے۔ مشرکین جو شرک کرتے تھے نا، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ بھی خود سے کوئی معبود ہے، اور وہ اس کو خود سے اللہ نے، یعنی وہ خود مختار ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض نیک بندوں سے خوش ہو کر چند چیزوں کے اختیارات ان کو بھی دے دیے ہیں۔ قرآن میں جس شرک کا بیان ہے وہ یہ والا شرک ہے۔ آج کے جو مشرکین ہیں نا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ بھئی اسباب سے ہٹ کے اختیارات تو اللہ کو ہیں، لہذا اسباب جب سے انسان مایوس ہو جائے، اس وقت جس ذات کو پکارا جائے گا وہ پکار صرف کس کو کی جا سکتی ہے؟ اللہ کو۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو پکارا، ایسا آدمی کافر ہے، مشرک ہے۔ اور یہ جو قرآن میں بار بار آتا ہے نا، یدعون لا یدعون مع اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، یہاں پکارنے سے مراد یہ والی پکار ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ باپ لوگ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تو بات بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک دو مثالیں اور دے دیتا ہوں جلدی جلدی، آج کے بعد پھر میرا بیان ذرا 2-4 دنوں کے بعد ہوگا۔ کل بھی بیان کہیں اور ہے میرا، پرسوں بھی کہیں بیان ہے، اور پرسوں کے بعد کون سی رات آئے گی؟ کل کون سی رات ہے؟ 20ویں رات ہے نا کل، یہ 21ویں ہے۔ پہلے 21ویں رات ہے، کل بیان ہے، اس کے بعد ہے 22ویں رات، 22ویں رات کو بھی کہیں بیان ہے، اس کے بعد 23ویں رات، اس میں بھی کہیں بیان پہلے سے بکنگ ہے، اس کے بعد آئے گی 24ویں رات، 24ویں رات کو پھر اس کے بعد میرا بیان ہوگا، پھر 25ویں رات کو بھی کہیں بیان بک ہے،
26ویں رات کو یہاں ختم قرآن ہے ہمارے یہاں، 27ویں رات کو بھی کہیں بیان کی پہلے سے بکنگ ہے، تو اس لیے اب بیانات ایک آدمی میرا ہو سکے گا، اور یہ جو 1-2 راتوں میں جہاں بیان نہیں ہے ان میں بھی ممکن ہے کہ کہیں پہلے سے بکنگ ہو جائے. اس لیے آپ آج تھوڑا شوق اور رغبت سے یہ سوچ کے سن لیں، ہو سکتا ہے مولوی صاحب کو ہم اس رمضان میں آخری دفعہ سن رہے ہوں، نہیں سن رہے تو ایک آدھ دفعہ اور شاید سن لیں آپ لوگ، تو ابھی بیانات کا سیٹ اپ جو ہے نا ختم ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ توحید کے مفہوم کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں. تو اس کی کئی مثالیں ہیں. اب ایک مثال میں اور 1-2 مثالیں اور دے دیتا ہوں. آپ سمندر میں ڈوب رہے ہیں، اللہ نہ کرے، کشتی میں بیٹھے ہوئے یا دریا میں ایک کنارے سے ایک کشتی پار لگا دینا، یہ اکثر نعتوں میں آتا ہے نا، میری کشتی پار لگا دینا، تو یہ کشتی کی پار لگانے کی مثال دیتا ہوں. آپ کی کشتی درمیان میں جا کے اٹک گئی، نہ ادھر جا رہی ہے نہ ادھر جا رہی ہے. اب آپ نے کیا کیا؟ ظاہر ہے آپ پہلے تو ملاح سے مدد مانگیں گے کہ بھائی تھوڑا ہاتھ طریقے سے چلاؤ، ذرا زور زور سے چپو چلاؤ تاکہ میری کشتی اس پار ہو جائے. اس میں اگر آپ اس سے کہتے ہیں بھائی تو میری کشتی کو پار لگا دے، یہ شرک نہیں ہے، یہ لفظ شرک نہیں، کیونکہ اس کے پار لگانے کا مطلب یہ کہ چپو کو گھماؤ، یہ مطلب ہے. اگر آپ کا مطلب یہ نہیں ہے کچھ اور ہے تو وہ شرک ہو جائے گا، لیکن عام طور پہ یہی مطلب ہے. اگر اس کے چپو خراب ہو گئے تو آپ قریب کھڑے ہوئے لوگوں سے بولتے ہیں بھائی ہماری کشتی پار لگاؤ. کیا مطلب ہے؟ کوئی وہاں سے رسی پھینکو جسے پکڑ کے ہم اس طرف کو آ جائیں. رسی بھی اگر نہیں ہے تو 2-4 آدمی تیر کے آ کے دھکا لگا دیں. صحیح ہے. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، نہریں اتنی بڑی ہیں کہ نہ کوئی تیر کے آ سکتا ہے، کنارہ اتنا دور ہے کہ وہاں سے رسی پھینکنا ممکن نہیں ہے، موبائل آپ کے بند ہو گئے، پولیس کے ذریعے ہیلی کاپٹر منگوانا بھی ممکن نہیں، ملا کے ہاتھ سے چپو چھوٹ کے پانی میں ڈوب چکے ہیں، یا ملا ہی بیچارہ پانی میں الٹ گیا ہے، گر گیا ہے، اور آپ میں سے کسی کو کشتی نہیں چلانی آتی. اب اگر آپ مدد کے لیے پکاریں گے تو ایسی ذات کو پکاریں گے جو آپ کی کشتی کو پار لگانے میں ہواؤں کی محتاج نہیں ہے، کسی کے دھکے کی محتاج نہیں ہے، چپو کی محتاج نہیں ہے، ہیلی کاپٹروں کی محتاج، بولو بھائی، نہیں. سمجھ آئی ہو؟ اب اگر آپ کہیں گے اے اللہ تو میری کشتی کو پار لگا دے، تو یہ بالکل جائز ہے اور موقع محل کے مطابق. لیکن یہاں اگر آپ نے کہا یا رسول اللہ میری کشتی کو پار لگا دے، ایسا آدمی مرتد ہے، کافر ہے، پکا، بالکل. اس میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں ہے. 360 بتوں کے سامنے جھکنے والا، گائے کا پیشاب پینے والا، اور ایک ایسے موقع پہ یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگانے والا، دونوں گندے پلید نجس جن کا مسجد حرام میں داخلہ منع. قرآن کہہ رہے ہیں ان المشرکین انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، پلید ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں گے. شرک میں بڑا شرک اور چھوٹا شرک اس لحاظ سے، جو حقیقی شرک ہے نا، شرک اکبر، وہ شرک اکبر ہی ہے، اس میں بڑا شرک اور چھوٹا شرک نہیں ہوتا. ایک رسول کو پکارو گے یا ہزاروں بتوں کو پکارو گے، اللہ کی نظر میں سارے، بولو بھائی، برابر، گندے، ناپاک. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ بیچارے بہت سے مشرکین صبح و شام میری کشتی پار لگا دینا، میری یہ کر دینا، میری وہ کر دینا، تو یہ پکے کافر ہیں اسی حساب سے. اب اس بات کا مشرکین جو آج کل کے لیٹسٹ ورژن آیا ہوا ہے نا مشرکین کا، وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ہم پہلی بات تو یہ کہ رسول کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ اللہ، رسول کے بارے میں ہم یہ کہتے ہی نہیں کہ رسول کے پاس خود سے کچھ اختیارات ہیں. ہم کہتے ہیں کسی ولی کے پاس اختیارات نہیں، بلکہ ہوا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض ایک بندوں سے جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں چند چیزوں کے اختیارات دے دیتے ہیں. آئی بات سمجھ کہ اللہ تو اسباب سے ہٹ کے اختیارات ہیں. اللہ کہتے ہیں چلو اولاد دینے کا اختیار میں نے تمہیں دے دیا. ایک تو ڈاکٹر کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ تو دواؤں والا نا، اسباب اختیار کرے گا. ایک ہے کہ ڈاکٹر سے جب دواؤں سے کام نہ بنے، روحانی علاج سے کام نہ بنے، تو میں نے اپنے فلاں فلاں بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے اولاد دے سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عطائی اختیارات ہیں، ذاتی اختیارات نہیں. اور اللہ جب چاہے اختیارات چھین بھی سکتا ہے، اور ان اختیارات کو استعمال کرنے میں اگر اللہ نہ چاہے تو وہ اختیارات استعمال کر بھی
نہیں سکتے، یہ بھی شرط لگاتے ہیں، لیکن یہ تمام شرطیں فضول ہیں، ان شرطوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو یا اپنے اولیاء اللہ کو سارے اختیارات دے دیے ہیں یا کچھ اختیارات دے دیے ہیں اسباب سے ہٹ کے، تو وہ بھی اسی طرح پکا کافر ہے جس طرح مندروں میں جانے والا ہندو کافر ہے، کیونکہ اللہ نے پورے قرآن میں جس بات کی نفی بار بار کی ہے وہ اسی کی ہے کہ میں نے ان کو کسی قسم کے کوئی بھی اختیار نہیں دیا۔ کسی پیغمبر کو اولاد دینے کا اختیار نہیں ہے، علاج کرنے کا ہو سکتا ہے، اولاد دینے کا نہیں ہو سکتا۔ علاج ایک الگ چیز ہے، وہ تو اس کی تو سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے نا۔ کسی پیغمبر کو کسی کی کاروبار میں ترقی یا برکت دینے کا اختیار بولو بھائی نہیں دیا۔ کیوں؟ وجہ اس کی قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ کا کوئی وزیر نہیں ہے، نائب نہیں ہے۔ دیکھو صدر کو جو صدر مملکت جو ہے نا، صدر مملکت وہ چونکہ محتاج ہے، اکیلا ساری سلطنت چلا نہیں سکتا۔ ویسے ہمارے صدر مملکت کو ویسے بھی چلا سکتے ہیں، لیکن بہرحال عام طور پہ جو صدر مملکت ہوتے ہیں وہ اکیلے نہیں چلاتے، وہ اپنے اختیارات کو بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ چور کو پکڑنے کا اختیار پولیس کے محکمے کے حوالے، میں نہیں، صدر صاحب کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا چور پکڑنے، یہ اختیارات میں نے تمہیں دیے۔ اور جناب تنخواہوں کا اختیار فلاں، ہر ادارے میں اختیارات کو تقسیم کیا جاتا ہے، تب نظام مملکت چلتا ہے، اکیلا انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کو اختیار دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں، میں اکیلا ہی سارے کام کر سکتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ میں نے اپنا وزیر کسی کو بھی نہیں بنایا، مجھے ضرورت ہی نہیں۔ اور دوسری بات کہ میں اپنی مملکت میں، اپنی سلطنت میں شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ وجہ اس کی ہے کہ اگر میں اختیارات دے دوں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کبھی جب کوئی کام پڑے گا لوگوں کو، کبھی مجھے پکاریں گے اور کبھی میرے ولی کو پکاریں گے، جبکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ خالص عبادت اگر کریں تو خالص کس کی کریں؟ میری کریں۔ جب مصیبت میں پھنسیں صرف مجھے پکاریں، میرے سوا کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی کو بھی نہیں پکاریں۔ میں یہ چیز غیرت کے خلاف ہے، میں یہ چیز برداشت نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ گئی؟ پہلی بات مجھے ضرورت نہیں ہے، دوسری بات میں یہ برداشت نہیں کرتا، غیرت کے خلاف ہے۔ تیسری بات کہ بندوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صدر تو اختیارات اس لیے بانٹتے ہیں کہ ہر بندہ صدر تک پہنچ نہیں سکتا۔ مثلا کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو جناب کوئی مقدمہ کرنا ہے تو عدالت کو اختیارات دیے بھائی یہ کام آپ کریں، یہ کام آپ کریں۔ اگر صدر صاحب کے پاس اتنا، ہر آدمی کی صدر صاحب کے پاس پہنچ جاتا، صدر صاحب کس قسم کے، تو ہماری ضرورت بھی ہے کہ اختیارات صدر صاحب تقسیم کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میں ہر ایک کی بات ہر وقت بغیر کسی واسطے کے براہ راست سنتا ہوں۔ جس نے پرچی دینی ہے براہ راست مجھے دے دے۔ لاکھوں لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ ایک وقت میں مختلف دعائیں مانگ رہے ہوں، میں ہر ایک کی دعا اسی طرح سنتا ہوں جیسے اس کے سوا کسی کی نہ سن رہا ہوں۔ اتنی اچھی طرح مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ پہاڑوں کے اندر چیونٹی اگر کوئی چل رہی ہوگی، اس کے چلنے کی آواز سنتا ہوں میں۔ ایک وقت میں کتنے لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، کتنے لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے بھائی پہلے ایک آدمی کو فارغ ہونے دو، الفلاحیہ والے پہلے تراویح میں دعا مانگ کے فارغ ہو، پھر حبیبیہ کی طرف آؤں گا۔ پہلے کبھی ایسا ہوا؟ سب پکار رہے ہوں، سب ایک وقت میں کروڑوں لوگ پکار رہے ہوں، ہر ایک کی پکار کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور بہت اچھی طرح سے سنتا ہے، بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔ خلط نہیں ہوتا۔ جبکہ تمام پیغمبر، تمام اولیاء، کسی کے پاس آپ جائیں، دو آدمی بھی ایک وقت میں بولیں گے نا، کیا کہ بھائی پہلے ایک کی سننے دو، اس کے بعد آپ پلیز، اس کے بعد آپ کا نمبر ہے، وہ نہیں سن سکتا، صدر بھی نہیں سن سکتا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ مجھے اختیارات تقسیم کرنے کی ضرورت نہ مجھے نہ تمہیں کہ میں اپنے اختیارات تقسیم کروں۔ تم جس نے جس ٹائم جو چیز مانگنی ہو براہ راست مجھ سے مانگے۔ ایک وقت میں کروڑوں لوگ مانگیں گے، میں ہر ایک کی سنوں گا، اور ہر ایک کی ایک وقت میں پکار کا جواب دینے کا مجھ میں طاقت اور قوت ہے۔ آئی بات سمجھ؟ جلدی جلدی اس بات کو میں سمیٹتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے اس اشکال کا بھی مشرکین، آج کل کے جو لیٹسٹ ورژن چل رہا ہے نا مشرکین کا، وہ اس اشکال کا بھی جواب دیتے ہیں۔ وہ پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ تو بات ہی غلط ہے، اللہ نے تو اختیارات دیے، نبی کو چاند کے ٹکڑے کرنے کا اختیار دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟
نبی نے چاند کے اشارے کے 2 ٹکڑے ہو گئے. حالانکہ اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ بتاؤ بھائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسباب سے ہٹ کے اللہ نے پیغمبر کو بھی اختیار دیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے نہیں کرتے تھے؟ میرا خیال ہے میں انگلش میں بیان کر رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا آپ لوگوں کو. کرتے تھے نا. قرآن میں جگہ جگہ مردے کو قم باذن اللہ کھڑا ہو گیا بس. عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریض پہ ہاتھ پھیرتے, بھلا چنگا ہو جاتا. چنگا بھلا ہوتا ہے, بھلا چنگا ہوتا ہے, بہرحال جو بھی ہوتا ہے, چنگا بھلا ہو جاتا تھا یا بھلا چنگا ہو جاتا تھا, ٹھیک ٹھاک. مادرزاد نابینا, مادرزاد نابینا کو آنکھیں دینے کی کوئی دوا ایجاد نہیں, نہ اس زمانے میں ہوئی نہ آج ہوئی. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے, اس کی بینائی لوٹ آتی. اور آگے چلے, روبوٹ تو ایجاد ہوا, اب بھی اتنی ترقی کے بعد ایجاد ہو گیا, مگر روبوٹ میں جان آج بھی نہیں ڈالی جا سکتی. ایسا حساس ہو جائے کہ لطیفہ سنائے تو ہنسے, اور اس کو جناب آپ کوئی غم کی بات سنائے تو روئے. وہ انسان کے بٹن پہ چلتا ہے, روح نہیں ہے اس میں, کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ روح نہیں ڈالی جا سکتی, روح نہیں ڈال سکتی, ممکن نہیں ہے, اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روبوٹ بھی نہیں بناتے تھے, سادہ پرندہ بنایا چکنی مٹی کا, پرور بنایا, ایسے کر پھونک ماری پرندہ بن کے اڑ گیا. کہتے ہیں دیکھو اللہ نے پیغمبر کو اختیار دیا کہ نہیں دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو زمین پہ پھینکتے اور وہ سانپ بن جاتی ہے, بغیر کسی جادو کے, نظر کا دھوکہ بھی نہیں, حقیقت میں اژدہا بن جاتی. تبھی تو جادو پر ایمان لے گئی, یہ تو واقعی بن گئی اژدہا. تو کہتے کیوں نہیں دیے تو ہیں. نبی نے اپنی 5 انگلیاں پانی میں داخل کی اور انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑا, صحابہ کی پیاس بجھ گئی. حالانکہ پانی اتنا نہیں تھا, تو اسباب سے ہٹ کے نبی نے صحابہ کی پیاس بجھائی ہے. لہذا ہمیں جب پانی نہ ملے اور پانی قحط پڑ جائے تو ہم بھی پیغمبر کو پکار سکتے ہیں. پیغمبر کو اختیارات ہے. اس کا جواب سنیں. اللہ رب العزت نے نہ حضرت موسیٰ کو یہ اختیار دیا کہ لاٹھی کو سانپ بنائے, نہ نبی کو یہ اختیار دیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں, نہ حضرت عیسیٰ کو یہ اختیار دیا کہ مردوں میں جان ڈالیں, نہ حضرت عیسیٰ کو یہ اختیار تھا کہ جس کی بینائی نہیں ہے اس کی بینائی واپس لوٹا دیں, نہ ان کو یہ اختیار تھا کہ کوڑ کے مریض کو شفا دے دیں. کسی قسم کا کوئی اختیار اللہ نے حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا. معجزہ اور کرامت کی حقیقت یہ ہے کہ ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے, کام کرنے والا 100% اللہ ہوتا ہے. ذرا بھی پیغمبر کے ارادے کا اس میں دخل نہیں ہوتا, ذرہ برابر بھی. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر زمین پہ بیٹھ کے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا اختیار دیا ہوتا تو بار بار جب مشرکین مکہ آ کے پیغمبر سے کہتے کہ آپ زمین پہ اشارہ کریں اور نہر جاری ہو جائے, پیغمبر جواب میں کیا فرماتے, هل كنت الا بشرا رسولا, میں تو بشر ہوں, انسان ہوں, مجھ سے ایسی چیزوں کے مطالبے کیوں کرتے ہو؟ میں نے اگر یہ دعویٰ کیا ہوتا کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں تو مجھ سے مطالبہ کرتے. اور بہت ساری چیزوں کے مطالبے کیے, ہر مطالبے کا جواب نہیں دیا, بعض کا جواب دیا, اور وہ جواب اس وقت دیا جب اللہ نے وحی کی کہ آپ اشارہ کریں ہم چاند کے ٹکڑے کر دیں گے. جب اللہ نے کہا کہ نہیں کروں گا, یا آپ اشارہ کریں گے میں زمین سے چشمہ جاری نہیں کروں گا, اللہ کے نبی نے نہیں کی. آپ کو بتا تو میری انگلی کے اشارے سے نہیں ہوگا یہ کام. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار ہوتا تو ہر بار لاٹھی ڈالنے سے پہلے وحی کا انتظار نہ کرتے. قرآن کا مطالعہ کریں, حضرت موسیٰ نے کسی موقع پہ لاٹھی خود سے زمین پہ نہیں ڈالی ہے, کبھی بھی نہیں ڈالی. پہلی دفعہ جب کوہ طور پہ گئے ہیں, قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کو نہیں پتا تھا یہ ایسی ٹیکنیکل قسم کی چیز ہے, اسے زمین پہ پھینکوں گا اژدہا بن جائے گی. فرمایا ہی عصایا, یہ تو میری لاٹھی ہے, اتوکل علیہا, اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں, واہش بہا علی غنمی, درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں, اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں, ولی فیہا مآرب اخری, اور بہت سارے کام ہیں. یہ نہیں کہا کہ ایک کام یہ بھی ہے کہ اژدہا بنا کے لوگوں کو ڈراتا ہوں, یہ سانپ کھا جاتا ہے. یہ کہیں ذکر نہیں آیا. القیہ یا موسیٰ, اے موسیٰ ذرا اسے زمین پہ پھینکنا. سورہ طٰہٰ میں پہلی دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن رہی ہے, الفاظ سنے قرآن کے, القیہ یا موسیٰ, اے موسیٰ پھینک دے زمین پہ. ابھی تک موسیٰ کو پتا نہیں ہے کہ یہ کیا بن جائے گی. اگر پہلے سے پتا ہوتا نا تو ڈر کے بھاگتے تھوڑی.
وہ تو بس کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے جیسے کہہ رہے ہیں کرتے چلے جاؤ. القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ زمین پہ پھینک دے. فالقاہا، پھینک دیا. فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، ایک تیز رفتار سانپ بن کے دوڑنے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے، بھئی یہ سانپ کہاں سے آ گیا. ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، ایسے خوف سے بھاگے. اگر اختیارات ہوتے کیوں خوف سے بھاگے؟ کہتے میں نے بنائی ہے، میں جب چاہوں گا لاٹھی بنا دوں. یہ سانپ پالنے والے ڈرتے ہیں سانپوں سے، ان کو پتا ہے ہمارے اختیار، ہم جب چاہیں گے اس کو ڈبے میں بند کر دیں گے، جب چاہیں گے باہر نکال دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے. پتا تھا کہ یہ کام موسیٰ علیہ السلام نہیں کر رہے، ان کو تو پتا بھی نہیں تھا یہ لاٹھی بنے گی کیا. ولم جو آپ کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. ہم نے فرمایا اقبل یا موسیٰ ولا تخف، اے موسیٰ ڈر نہیں، واپس پلٹ اور اس کو پکڑ لے، سانپ کو پکڑ لے، ڈر نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو دوبارہ پرانی حالت میں لوٹا دیں گے، ہم لوٹا دیں گے. یہ نہیں کہ ہم تجھے یہ اختیارات دیتے ہیں کہ جب تو پکڑے گا لاٹھی بنے گی، جب پھینکے گا سانپ بنے گی، ایسا نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا اس کو ڈرتے ڈرتے، کوئی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی ماننے میں خیر ہے، پکڑ لیا، لاٹھی بن گئی. اس کے علاوہ اب تو ہونے چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہو جائے کہ اب تو جب بھی پھینکو سانپ بنے گی، ایسا بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو میں نے تھوڑی بنائی ہے، اللہ میں پھینک دوں کچھ نہ بنے، صحیح ہے نا. اس لیے اب کیا ہوا ہے، ہمیشہ اللہ سے پوچھتے تھے. آپ دیکھیں جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو وہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگی. فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، وہاں بھی موسیٰ دل میں خوف زدہ ہوئے. یہ نہیں کہ موسیٰ نے کہا میرے پاس تو لاٹھی ہے، یہ تو ایک دفعہ پہلے بھی سانپ بن چکی ہے، ابھی بھی اتنا بڑا اژدہا بنے گا، آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پتا تھا بھائی میرے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے ڈر گئے. پتہ نہیں اللہ نے مجھے آزمائش میں تو نہیں ڈال دیا، اس لیے ڈر گئے. قلنا لا تخف، ہم نے کہا ڈر نہیں، انک انت الاعلی، اے موسیٰ آج کے دن تو غالب رہے گا. والقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، سب باتیں بتائی جا رہی ہیں. اے موسیٰ تو اس لاٹھی کو زمین پہ ڈال، تلقف ما صنعوا، جو سانپ زمین پہ تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب کو کھا جائے گی. جب یہ وحی نازل ہوئی ہے، وحی کے الفاظ ہیں، وحی نازل ہوئی، پھر موسیٰ نے اس لاٹھی کو زمین پہ پھینکا. تمام باتیں بتا رہی ہیں. بنی اسرائیل جب بھاگے ہیں سمندر کی طرف اور پھنس گئے، دیکھا پیچھے فرعون آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انما ربی، اللہ مدد کرے گا. خود سے لاٹھی سمندر پہ نہیں ماری ہے، پتا تھا کہ میں تھوڑی سمندر کو توڑ سکتا ہوں. بس سوچنے لگے اللہ نے آج تک مدد کیا، اب بھی کوئی مدد کرے گا. اللہ فرماتے ہم نے موسیٰ سے کہا ان اضرب بعصاک البحر، اس بحر پہ لاٹھی مارو، لاٹھی مارو. ان کو نہیں پتا تھا ہوگا کیا، فرمایا لاٹھی مارو، اور اللہ نے سمندر کے 12 راستے بنا دیے. تو پیغمبر کی صرف لاٹھی، کبھی ہاتھ استعمال ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اس کی مدد کر رہا ہوں، دیکھو کیسے کر رہا ہوں، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے یہ واقعی پیغمبر ہے، یہ اللہ کے ولی ہے. یہ بتانے کے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ. اللہ نے ذرا بھی اختیار نہیں. یہی تمام معجزوں کا حال ہے. اب آخری ایک اشکال جو مشرکین کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نہیں بھائی، اختیارات تو فرشتوں کو بھی اللہ نے بہت سارے دیے ہیں، پیغمبر تو فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں. بارش برسانے کے اختیار، ہم کہتے ہیں فلاں فرشتہ بارش برساتا ہے. موت کا فرشتہ لوگوں کی روحیں قبض کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ ملک الموت جس کا نام لوگوں نے اسرائیل علیہ السلام رکھا ہوا ہے، اسرائیل کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے موت کے فرشتے کا نام ہے. ہمیں اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ ایسا کام نہ لگائیں جو جس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. ممکن ہے وہی ہو، لیکن بہرحال کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ملک الموت کہنا چاہیے، موت کا فرشتہ جو بھی ہے اللہ کے، ایک سے زیادہ، بلکہ قرآن سے ثابت ہے کہ ایک سے زیادہ ہے موت کے فرشتے، ایک نہیں ہے. تو اب وہ کہتے ہیں دیکھو بارش برسانے کے اختیار بھی، زمین سے پودا بھی فرشتے نکالتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں سے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، بہت سارے فرشتے صبح و شام زمین پہ اترتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں بھی اللہ تعالیٰ بادلوں سے، اپنے لیلۃ القدر میں بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں نا، مختلف قسم کے کام اللہ ان کو دیتے ہیں، جاؤ فلاں کو اولاد دو. جبریل علیہ السلام آئے تھے حضرت مریم کے پاس، آ کے کہا تھا لأہب لکی غلاما زکیہ، اے مریم میں تجھے اولاد دینے کے لیے آیا ہوں. یہ آیت آج کل کے جو مشرکین لیٹسٹ ورژن جو چل رہا ہے مشرکین کا،
وہی آیت بہت پیش کرتے ہیں. دیکھو جبریل مریم کے پاس آئے اور کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں تجھے ایک پاکیزہ بچہ دینا چاہتا ہوں، عطا کرنا چاہتا ہوں. پتہ چلا اللہ فرشتوں کو بھی اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ حضرت مریم کو نکاح کے بغیر، اسباب کے بغیر اولاد عطا کر دیں. جبریل عطا کر کے گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہاں بھی ایک بات یاد رکھیں کہ فرشتوں کو بھی اللہ نے اختیارات ہیں. فرشتوں کو ایسے کام لیا جاتا ہے جیسے کوئی مالک مزدور سے کام لیتا ہے، مجبور ہو کے، اختیار نہیں ہے. اس کی میں ایک مثال دوں آپ کو. جیسے آپ جب قلم سے لکھتے ہیں، کاتب جب لکھتا ہے نا کوئی تحریر قلم سے، تو ایسا نہیں ہوتا قلم کو اختیار دے دے اور کیا بھائی تو الف لکھ لے اپنی مرضی سے، پھر میں جب آؤں گا تو یہ پورا تحریر مکمل ہونی چاہیے، میں جا رہا ہوں اسی کام سے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ قلم اپنے ہاتھ میں پکڑ کے گھمانا پڑتا ہے. جیسے جیسے گھمائیں گے ویسے ویسے وہ لکھتا چلا جائے گا. اس میں قلم کا ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہوتا. تبھی کوئی تحریر لکھنی ہو تو قلم سے مطالبہ نہیں کیا جاتا، کاتب سے مطالبہ کیا جاتا ہے، رائٹر سے مطالبہ کیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں قلم ہے. پتہ ہے یہ قلم خود مختار نہیں ہے، اس کی ہی تھوڑی اس کی چلے گی نہیں، بلکہ مطالبہ کس سے کیا جاتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں قلم. بھائی جان ذرا آپ اچھی سی بسم اللہ لکھ کے دکھا دیں، کوئی پھول بنا کے دکھا دیں. پتہ یہ اس کی اپنی نہیں چلتی، اس کو تو جہاں گھماؤ گے ویسے گھومے گا. فرشتے اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم. اللہ ارادہ کرتے ہیں جاؤ کراچی میں بارش برساؤ، فرشتوں کو کہتے ہیں دھکا لگاتے ہوئے ہواؤں کا رخ ذرا موڑو اور دھکا لگاتے ہوئے ان بادلوں کو کراچی کی طرف کر دو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس میں فرشتوں کا اپنا ذرہ برابر اختیار نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی مشرک کسی فرشتے سے دعا نہیں مانگتا، یا جبریل مدد بس یا ملائکہ مدد، کبھی نہیں. پتا ہے بھائی ان کو اختیار نہیں. اور یہ مزدور ہونا یہ پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے. سمجھیے نا بات؟ پیغمبروں کے ذمے ہے اللہ کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانا. بارش برسانے کے لیے پیغمبروں سے کام لینا یا اس قسم کے جو انسان کی دنیاوی ضرورت ہوتی ہے یہ کام لینا پیغمبروں کی شان کے بھی خلاف ہے. پیغمبر تو آتے ہیں دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس لیے اللہ یہ کام اس طرح کے اللہ تعالیٰ کام پیغمبروں سے لیتے بھی نہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی کسی فرشتے سے مدد نہیں مانگتا، رسولوں سے مانگی جاتی ہے، رسولوں سے. حالانکہ جس اللہ نے تو فرشتوں سے جس طرح کے کام لیتے ہیں وہ کام پیغمبروں سے لیتے بھی نہیں، لیکن فرشتوں سے بھی اگر لیتے ہیں تو فرشتوں سے دعا نہیں مانگی جاتی، کیونکہ فرشتے مجبور ہیں ان کاموں پہ جو اللہ نے ان کے ذمہ لگائے، اور اللہ ان سے کام لیتا ہے جیسے کاتب قلم سے کام لیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب ایک آخری بات کہ یہ جو بات ہے کہ جبریل نے کہا کہ میں تجھے بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، تو یہ نسبت بھی مجازی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجازی کا مطلب یہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن مجھے حکم ہے کہ آپ کے رحم میں پھونک لگاؤں اور اللہ اس پھونک کے ذریعے پیدا کر دے گا، اس لیے میں اپنی طرف مجازن نسبت کر رہا ہوں. جیسے ڈاکٹر کی طرف شفا کی نسبت کر دی جاتی ہے، گولی کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، اس گولی سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، حالانکہ پتہ ہے کہ گولی بنانے والا اللہ ہے، اور دوسری بات گولی کام کرنے میں اللہ کے ارادے کی محتاج ہے. یہ نسبت مجازن ہے، جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. بعض لوگوں کو زیادہ توحید کو ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس دوا سے میں ٹھیک ہوں، نہ وہ دوا سے نہیں، اللہ سے ٹھیک ہوں. تو اتنا زیادہ وہمی نہیں ہونا چاہیے. دل میں یہ نیت ہو کہ ٹھیک کرنے والی ذات اللہ کی، باقی ذریعہ دوا بنتی ہے، فلاں ڈاکٹر بنا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پکارتے. اچھا میں نے ایک سوال قائم کیا تھا مشرکین سے، آج کل کے جو لیٹسٹ ورژن چل رہا ہے مشرکین کا، میں نے کہا تھا اگر پھر بھی آپ کی سمجھ میں میری تقریر نہیں آتی اور آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد پکارنا، یا علی مدد پکارنا جائز ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ دیکھو اس کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے اولیاء کو مجھے اختیارات دیے ہیں. یہی سوال ہے نا، اختیارات دیے ہوئے تبھی تو آپ ان کو مانگتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں کہ بھائی چاہے تو اللہ سے مانگ لو چاہے تو ان سے مانگ لو. تو میں وہ سوال پہلے بھی دہرایا تھا، دوبارہ دہراتا ہوں، صرف ایک سوال ان سے پوچھ لیا کریں کہ سارے اختیارات دیے ہیں یا بعض دیے ہیں؟ اللہ نے سارے اختیارات دیے ہیں اپنے پیغمبروں کو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیتے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر قسم کے اختیارات دیے ہیں یا بعض؟ اگر وہ کہتے ہیں ہر قسم کے تو ان سے کہیں پھر کوئی آدمی کبھی اللہ سے مانگتا ہی نہیں ہے، ساری زندگی رسول اللہ سے ہی مانگتا رہتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ ہے یا نہیں؟ آئی بس امام صاحب کبھی مانگتے ہی نہیں اللہ سے، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کام بھی کر دیں، یا رسول اللہ یہ میرے گناہوں کو بھی معاف کر دیں،
یا رسول اللہ یہ بھی کر دیں، یا رسول اللہ اولاد بھی دے دیں، یا رسول اللہ میرے بچے ملازمت دلوا دیں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب اللہ نے دیے ہیں تو اس لیے تو دیے ہیں کہ آپ بھی میرے نائب ہیں اس معاملے میں. تو اختیارات صدر صاحب ایس ایچ او کو تبھی تو دیتے ہیں نا کہ بھائی یہ چور کو پکڑوانا ہوگا تو آپ کے پاس آ جائے، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. تو اگر آپ ایس ایچ او کے پاس جائیں صدر کو غصہ تھوڑی کہ میرے پاس کیوں نہیں آیا، میں نے دیے اس لیے کہ ان کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس آ تو برابر ہے سارے. تو اگر اللہ نے سارے اختیارات دیے تو کوئی آدمی کبھی بھی اللہ سے نہیں مانگتا، ہمیشہ پیغمبر سے مانگتا ہے. گناہ ہے یا نہیں؟ اور اگر بعض دیے ہیں سارے نہیں دیے تو وہ کون کون سے ہیں ان کی ایک لسٹ تیار کر کے لائیں. قیامت آ جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے، امام مہدی بھی تشریف لے آئیں گے، یاجوج ماجوج بھی نکل آئیں گے، لیکن یہ کام مشرکین سے نہیں ہو سکتا. کون کون سے؟ پھر اس کی دلیل بھی لکھنی پڑے گی نا. ہم تو کہتے کچھ بھی نہیں دیا، کوئی اختیار اللہ نے کسی پیغمبر کو ولی کو دیا ہے ہی. اور جو کہتے ہیں دیا ہے تو بھائی پلیز بتا دیں کون کون سا، تاکہ پھر وہ چیزیں ہم آپ ایک لسٹ بنا دیں. بھائی اولاد کا اختیار اللہ نے پیغمبر کو دیا ہے، بارش برسانے کا، ملازمتیں دلوانے کا، اور عمر کو لمبی کروانے کا، اور شادی کروانے کا. یہ اختیار اللہ نے پیغمبر کو بھی دی، اپنے پاس بھی، تاکہ ہم یہ 5 قسم کی دعائیں پھر ہم بھی فجر کے بعد یا رسول اللہ سے مانگے، باقی ساری اللہ سے مانگے. کوئی لسٹ ہو، وہ پتہ تو چلے کون سے دیے کون سے نہیں دیے. تو چونکہ دیے ہی نہیں ہے لہذا مشرکین مر جائیں گے حلوے مانڈے کھا کھا کے، دودھ جلیبیاں کھا کھا کے، اور ربیع الاول میں بریک ڈانس. آج کل تو 12 میں بریک ڈانس شروع ہو گیا ہے، پہلے ناچ ہوتا تھا، آج کل ڈسکو ناچ شروع ہو گیا ہے. مر جائیں گے. لیکن میرے سوال کا جواب، یہ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ بھی یہ کلپ کئی مہینوں سے چل رہا ہے، الٹی سیدھی گالیاں تو آ جاتی ہیں مشرکین کی طرف سے، مگر میرے سوال کا جواب آج کل تک کوئی مشرک بولو بھائی نہیں دے سکا کہ ڈیفائن کر دو پلیز کون کون سی چیزوں کے اختیار دیے ہیں. خلیفہ سمجھے نہیں دے سکتے. قیامت آ جائے گی. تو میں آج دوبارہ اپنے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بھائی مجھے آپ سے نفرت نہیں ہے، خدا کے لیے شرک نہ کرو. بدعت کر لو شاید بخشش ہو جائے، لیکن بدعت کا بھی بڑا گناہ ہے. شاید اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے چلے، توحید پر تو موت واقع ہوئی، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہے. قرآن میرے سامنے رکھا ہے، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ اللہ کی نظر میں بت کے سامنے سجدہ کرنے والا، مٹی کے بنے ہوئے بت کے سامنے سجدہ کرنے والا، اس سے مانگنے والا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے والے، دونوں پکے کافر ہیں، دونوں مشرک ہیں، دونوں پر جنت حرام، اور دونوں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے. خواہ ساری رات تہجد میں اپنے آپ کو رو رو کے زمین کو گیلا کر دو، خواہ سارا دن نبی کی شان میں نعتیں پڑھ کے رو رو کے دیوانے ہو جاؤ، اور آنکھوں میں حلقے بنا ڈالو، اور نبی کی یاد میں مر ہی کیوں نہ جاؤ رو رو کے. لیکن اگر اللہ کے رسول سے مدد مانگنا نہ چھوڑی تو اللہ کی نظر میں ہندو میں، سکھ میں، عیسائی میں، یہودی میں، اور ایسے ظاہری مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے. یاد یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ. فرمایا وَمَن يَدْعُ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. فرمایا ایسے کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو، اللہ کو چھوڑ کے نہیں، اللہ کو بھی یا رسول یا اللہ مدد، دائیں طرف ادھر یا رسول اللہ مدد. تو اللہ تو ایسے ہی مشرکین کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کو بھی پکاریں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکاریں. ایسے مشرک کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انہ لا یفلح الکافرون، ایسے کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کافر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس لوگ. اس لیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنے حال پہ ترس کھاؤ، مت جاؤ اپنے جاہل مولویوں کے پیچھے حلوے مانڈے کھا کے تمہیں شرک کے راستے پہ جا رہے ہیں. یہودیوں کے جو عالم تھے نا ان کی عادت تھی، قرآن کہہ رہا ہے ان کثیر من الاحبار والرہبان، بہت سے عیسائی پادری اور بہت سے یہودی عالم لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے اور لوگوں سے تورات اور انجیل کی آیات چھپاتے تھے، غلط تعویلات کرتے تھے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، بعض چھپاتے تو نہیں لیکن غلط تعویلات کرتے. کہتے انما انا بشر مثلکم کا مطلب یہ ہے، صاف مطلب تو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن اس کی تعویلات دیکھنے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. ویسے تو میں نور ہوں، دیکھنے میں بظاہر کیا ضرورت ہے ان قیدیں لگانے کی.
قرآن جب واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا میں انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے یوحا الیہ، مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر وحی نہیں۔ مجھے اللہ نے سلیکٹ کیا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں سلیکٹ نہیں کیا۔ تمہیں حکم ہے میری اتباع کرو، مجھے حکم نہیں ہے کہ تمہاری اتباع کرو۔ یہ فرق ہے، تو جو ہے اتنا فرق بیان کرو۔ کیوں پیغمبر کو ایسے بنا دیتے ہو جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا ڈالا؟ کیوں پیغمبر کی شخصیت سے کھیلتے ہو؟ کبھی کہتے ہیں نور ہے، کبھی کہتے ہیں بشر نہیں ہے۔ نور ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا نہیں بنایا؟ خلقہ من تراب، مٹی سے بنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد میں ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ بھی تو مٹی کے ہوں گے۔ آپ کے والد عبداللہ مٹی کے، آپ کی والدہ آمنہ مٹی کی، آپ کے چچا عبد المطلب مٹی کے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد جو جسے سید کہا جاتا ہے آج بھی موجود ہے۔ ممکن ہے اس مجمع میں کوئی سید ہو، جا کے لیبارٹری ٹیسٹ کروا لو، مٹی کا ہے یا نور کا سید، پتہ چلے گا مٹی کا، بھائی گوشت پوشت کا، خون کا بنا ہوا۔ تو جب یہ خون کا ہے تو ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خون اور گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان۔ خام خام اتنے واضح دلائل کو چھوڑ کے اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں، اور جلسوں میں تو آج کل سیرت کے جلسوں میں اتنی حفوات بکواسات جو ہے نا، موضوع من گھڑت کس سے، مائی حلیمہ لے کے چلی، یوں ہوا، پھر دائیں طرف پوری برباد، کون بیٹھا ہوا تھا وہاں یہ ساری جو ہے نا وہ منظر دیکھنے کے لیے؟ جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، صحیح ستہ میں یا سیرت کی مستند کتابوں میں جو واقعات ہیں ان کو نقل کرو۔ لیکن خطیب آج کل اعتدال پہ نہیں رہتے، چاہے کسی مسلک کا ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے جناب وہ بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، وہ کہتا ہے کہ جب تک میں اوٹ پٹانگ باتیں پبلک کے سامنے نہیں لاؤں گا تو واہ نہیں ہوگی۔ زیادہ ہانکتے ہیں، ہر آدمی ہانکتا ہے اوٹ پٹانگ۔ عوام کو چاہیے تھوڑا سا سنبھلے، کہ پوچھے پہ آ کے حضرت یہ جو آپ نے بات کی کھوپڑی میں کہاں نہیں رہی؟ تو تقریر کیا کرتے، میں نے کلپ دیکھا، نبی علیہ السلام بہت اچھل رہے تھے اسٹیج پہ، نبی علیہ السلام بتاؤں جب پیدا ہوئے سر بھی لگا رہے ہیں، چلو سر تو لگانے میں کوئی حرج نہیں، پیدا ہوئے تو ٹیوب لائٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ آپ کا چہرہ اتنا چمک رہا تھا کہ کمرے میں ٹیوب لائٹ کی ضرورت ہی نہیں۔ اب چھوڑ دی بیٹھے بیٹھے، کوئی جا کے پوچھے کہ بھائی اسی وقت چمکتا رہا یا موت تک کسی طرح چمکتا رہا؟ اگر موت تک کسی طرح چمکتا رہا تھا تو اللہ کے نبی جو اندھیرے میں چراغ استعمال کرتے تھے، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے گھر میں کہاں کوئی چراغ نہ رکھو یا کوئی آگ نہ جلائے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹیوب لائٹ سے زیادہ چمک رہا ہوں۔ یہ تعریف ہو رہی ہے، یہ معاذ اللہ پیغمبر کی سیرت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اوٹ پٹانگ باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے لوگوں کے سامنے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا جو قرآن اور حدیث میں تعریف ہے وہ کم ہے کیا؟ وہ کم ہے کیا؟ خود اللہ کے نبی نے اپنی تعریف فرمائی ہے، جو بتائے کہ اللہ نے مجھے 7 چیزیں دی ہیں اور دوسرے پیغمبروں کو فضیلت دی ہے، وہی اتنی زبردست۔ میں تو کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بات ہے جو آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، اللہ نے مجھے پچھلے پیغمبروں پر 7 باتوں میں فضیلت دی، ان میں ایک بات تو بڑی پیاری لگتی ہے، وہ ایسی تعریف کی چیز ہے کہ واقعتاً وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاصہ ہے۔ ان میں ایک تو نبی علیہ السلام کا قیامت کے دن شفاعت کرنا، یہ اللہ نے اختیار کس کو دیا؟ سب سے پہلے شافع کون ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک شفاعت شروع نہیں کریں گے حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا۔ اور فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی، یہ ایسی بات فرمایا اللہ نے میری روزی میرے نیزے کے سائے میں رکھی ہے۔ میری روزی کس میں رکھی ہے؟ نیزے کے سائے میں۔ یہ شاید آپ کو تو مزہ نہ آئے، لیکن یہ ہے بڑا کمال ہے۔ کسی پیغمبر کی روزی نیزے کے سائے میں نہیں تھی۔ ہمارے نبی کو جو دین دیا گیا، کیونکہ وہ دین پوری دنیا میں غالب کرنے کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، اس لیے بتایا کہ آپ کی امت ایسا جہاد کرے گی، ایسا جہاد کرے گی۔ بنی اسرائیل کو ایسے جہاد کا حکم نہیں تھا۔ موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی تھے، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ پوری دنیا پہ حکومت، پوری دنیا کے لوگوں کو دین میں داخل کرنا ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ آپ کی ذمہ داری بڑی اعلیٰ ہے، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا آپ کی روزی جہاد سے وابستہ کر دی گئی، جہاد سے وابستہ، تاکہ آپ کی امت جہاد کے معاملے میں بخل نہ کرے، پوری دنیا پہ اللہ کے دین کو غالب کرے۔ یہ کتنی بڑی نبی علیہ السلام کی زلفوں کا ذکر ہو رہا ہے، زلفیں، والضحیٰ واللیل اذا، واللیل آپ کی زلفوں کی، واللیل تو میرے بھائی رات کی قسم ہے، قرآن رات کا معنی زلفوں سے لینا یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ والضحیٰ چاش کو کہتے ہیں، اس سے نبی کے رخسار مراد لینا کس حدیث سے ثابت ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین اور جمیل پیدا نہیں کیا، اور آج کے بعد قیامت تک بھی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ حضرت حسان بن ثابت نے جب یہ کہا نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنِ قَطُّ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے کبھی جنا نہیں. اللہ کے نبی نے اس پہ رد نہیں کیا. نبی کسی کی بات سن کے خاموش ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ کلام صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو جمال احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اس جمال کو بیان کرو. یہ کیسا بادل پیدا ہوئے، بالوں میں کنگھی ہوئی تھی، تیل لگا ہوا تھا، نکلی ہوئی تھی، اور جناب ٹیوب لائٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی، بتیاں بجھا دی گئی کیونکہ اب ضرورت ہی نہیں ہے. یہ فضول چیزیں جن کا نہ کسی حدیث میں کوئی تذکرہ ہے. یہ تو میں نے دو بتائی، آگے پتہ نہیں کیا کیا اوٹ پٹانگ سیرت میں بیان ہو گیا. تو چھوڑ دینا چاہیے ان چیزوں کو، جو صاف باتیں وہ بیان کرنی چاہیے. بہرحال یہ موضوع کہیں سے کہیں نکل گیا. تو سورہ فرقان میں اللہ نے اہل جنت کی ایک علامت کیا بیان کی کہ اپنی مشکلات میں صرف اور صرف کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں. تو آج سے یہ عزم کریں گے نہیں کریں گے؟ اپنی مشکلات میں صرف اللہ کو. نبی کو پکارنے کا حکم نہیں، نبی پہ درود پڑھنے کا حکم ہے. درود کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ اپنی خاص رحمتیں نبی پر نازل کرے. تو نبی کو نہیں پکارا جاتا، نبی کے لیے اللہ کو پکارا جاتا ہے. یہ بات اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے. الگ بات ہے ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں. ہم اگر دعا نہیں بھی کریں گے اللہ پھر بھی رحمت کرے گا. ہم اس لیے کرتے ہیں تھوڑا سا انگلی کٹا کے ہمارا بھی تھوڑا شہیدوں میں نام آ جائے، محبت کا اظہار ہو جائے. ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہے. لیکن درود شریف کا عمل یہ بتاتا ہے کہ نبی بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے. تبھی تو نبی چاہتے ہیں کہ لوگ میرے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں، مجھ پر درود بھیجیں. درود بھیجنے کا مطلب اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھ پر رحمت نازل کرے. اور اللہ کے نبی نے ترغیب دی کہ جو مجھ پر درود ایک دفعہ بھیجتا ہے، کیا مطلب؟ جو اللہ سے میرے لیے دعا مانگے گا کہ اللہ تو نبی پر خصوصی رحمتیں نازل کر، اللہ اس کے 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. تو یہ نبی کیوں ترغیب دے رہے ہیں؟ تاکہ امت میرے لیے اللہ سے دعا مانگے. تو نبی بھی محتاج ہے، ہم بھی محتاج ہیں. محتاجی میں سب برابر ہیں. جو کسی کی محتاج نہیں وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. تو اپنا عقیدہ درست کرے. اللہ میرے عقیدے کو بھی موت تک مجھے اس عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.